وہ گاؤں جہاں لوگ خواب بیچتے تھے، دنیا کے نقشے سے بہت دور ان پہاڑیوں کے پیچھے جو ہمیشہ دھند میں لپٹی رہتی ہیں، ایک چھوٹا سا گاؤں آباد تھا جسے لوگ خیال پور کے نام سے جانتے تھے۔ یہ کوئی عام بستی نہیں تھی۔ یہاں کے لوگ اناج، مویشی یا کپڑا نہیں بیچتے تھے، بلکہ وہ چیز بیچتے تھے جسے باقی دنیا صرف سوتے وقت دیکھتی ہے، یعنی خواب۔ خیال پور کے رہنے والوں کا ماننا تھا کہ خواب محض تصور نہیں بلکہ روح کی پیداوار ہوتے ہیں، اور جس کی روح جتنی صاف ہو اس کا خواب اتنا ہی قیمتی ہوتا ہے۔ ہر صبح سورج نکلنے سے پہلے گاؤں میں ایک انوکھا منظر دیکھنے کو ملتا۔ لوگ رات بھر دیکھے گئے خوابوں کو شیشے کی چھوٹی بوتلوں میں قید کرتے، جن میں رنگ، خوشبو اور احساسات بند ہوتے تھے۔ بازار میں کہیں سنہری خواب جگمگاتے، کہیں نیلے اور سبز خواب ہلکی روشنی بکھیرتے۔ کوئی اڑنے کا خواب بیچ رہا ہوتا، کوئی محبت کا، کوئی طاقت کا، اور کوئی ہمیشہ خوش رہنے کا۔ دور دراز شہروں سے امیر اور طاقتور لوگ یہاں آتے، وہ لوگ جن کے پاس سب کچھ تھا مگر سکون نہیں۔ وہ خواب خریدتے، ان کی خوشبو سونگھتے اور امید کرتے کہ رات کو انہیں وہی احساس ملے جو وہ اپنی جاگتی زندگی میں کھو چکے تھے۔ اسی گاؤں میں ایان نام کا ایک نوجوان رہتا تھا۔ ایان ایک خوابگر نہیں تھا، بلکہ خیال پور کے بہترین خواب سازوں میں شمار ہوتا تھا۔ اس کے خواب شفاف ہوتے جیسے کسی صاف جھیل کا پانی۔ لوگ کہتے تھے کہ ایان کے خواب دیکھنے سے انسان ہلکا محسوس کرتا ہے، جیسے اس کے دل پر رکھا کوئی بوجھ اتر گیا ہو۔ ایان کا یقین تھا خواب دل کی سچائی کا عکس ہوتے ہیں، اسی لیے وہ اپنی زندگی سادہ، خیالات پاکیزہ اور نیت صاف رکھتا تھا۔ اس کے خواب مہنگے بکتے اور بڑے تاجر مہینوں انتظار کرتے کہ ایان کب نیا خواب لائے۔ خیال پور کا قانون بہت سخت مگر سادہ تھا۔ اچھے خواب بیچے جاتے اور برے خواب ضائع کر دیے جاتے۔ اگر کسی کو ڈراؤنا، افسردہ یا بے چین کرنے والا خواب آتا تو اسے بازار میں لانے کی اجازت نہیں تھی۔ ایسے خوابوں کو گاؤں کے باہر ایک گہری کھائی میں پھینک دیا جاتا تاکہ وہ کسی اور کی روح کو آلودہ نہ کریں۔ گاؤں والے کہتے تھے کہ دکھ اور سچائی متعدی ہوتے ہیں، اس لیے انہیں پھیلنے سے روکنا ضروری ہے۔ ایک رات جب سرد ہوا پہاڑوں سے اتر رہی تھی اور پورا گاؤں خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا، ایان نے ایک ایسا خواب دیکھا جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس خواب میں نہ رنگ تھے، نہ آوازیں، نہ کوئی منظر۔ وہ خود کو ایک بالکل سفید اور خالی کمرے میں کھڑا دیکھتا ہے۔ سامنے ایک بوڑھا شخص بیٹھا ہے جو خاموش مسکرا رہا ہے۔ وہ کچھ کہتا نہیں مگر اس کی آنکھوں میں ایسی سچائی جھلک رہی ہوتی ہے جو ایان کے دل کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ اچانک ایان دیکھتا ہے کہ لوگوں کے چہروں سے نقاب اتر رہے ہیں اور وہ سب ویسے ہی نظر آ رہے ہیں جیسے وہ حقیقت میں ہیں، لالچ، خوف، خود غرضی اور پچھتاوے کے ساتھ۔ یہ خواب نہ ڈراؤنا تھا نہ خوبصورت، بلکہ بے حد خاموش اور گہرا تھا۔ ایان پسینے میں بھیگا ہوا جاگا اور اسے پہلی بار لگا شاید اس نے کوئی ایسا خواب دیکھ لیا جو بیچنے کے لیے نہیں بنا۔ اگلی صبح اس نے روایت کے مطابق اس خواب کو ایک نیلی شیشی میں قید کیا اور بازار لے آیا۔ بازار میں اچھا خاصا رش تھا۔ ایک مشہور سوداگر سیٹھ بختیار ایان کے سٹال پر آیا اور حسب عادت ہنستے ہوئے بولا، آج کیا جادو لائے ہو؟ ایان نے خاموشی سے بوتل آگے بڑھائی اور کہا، یہ خواب آپ کو وہ دکھائے گا جو آپ خود سے چھپاتے ہیں، یہ حقیقت کا آئینہ ہے۔ سیٹھ نے تجسس میں بوتل کھولی اور ذرا سی خوشبو لی۔ اگلے ہی لمحے اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی زندگی کے وہ تمام فیصلے گھوم گئے جن پر وہ کبھی فخر کرتا تھا، وہ ظلم، وہ دھوکے، وہ لوگ جنہیں اس نے دولت کے لیے کچلا تھا۔ اس نے گھبرا کر بوتل بند کی اور چیخ کر کہا، یہ خواب نہیں عذاب ہے، اور غصے سے واپس چلا گیا۔ دن بھر کوئی خریدار نہ آیا۔ جو بھی اس خواب کے بارے میں سنتا ڈر کر پیچھے ہٹ جاتا۔ کوئی کہتا اسے جادو چاہیے، کوئی سکون، کوئی بھول جانا چاہتا تھا، کسی کو سچائی نہیں چاہیے تھی۔ سورج ڈھل گیا اور ایان پہلی بار خالی ہاتھ رہ گیا۔ گاؤں کے مکھیا نے اسے بلا کر حکم دیا، یہ خواب ضائع کر دو۔ ایان رات کو کھائی کے کنارے کھڑا تھا، ہاتھ میں نیلی بوتل، دل میں سوال، کیا سچ واقعہ اتنا ناقابل برداشت ہے؟ کیا انسان صرف میٹھے جھوٹوں پر ہی زندہ رہ سکتا ہے؟ آخر کار اس نے بوتل نیچے پھینکنے کی بجائے خود پی لی۔ اس لمحے ایان کی دنیا بدل گئی۔ اب وہ لوگوں کو صرف چہروں سے نہیں دلوں سے دیکھ سکتا تھا۔ اس نے خواب بیچنا چھوڑ دیا اور انسانوں کے دکھ بانٹنے لگا۔ وہ خواب جو کوئی خریدنے کو تیار نہیں تھا، اس کی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ بن گیا۔